پر محمد والے محمد صلوات برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الدارين جد الحسن والحسين شمس بين القمرين هادينا وهدي الثقلين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري بلند الصلوات ورحمة الله على محبيهم ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى بلند الصلوات توقعوں خدا بند مطالعہ آپ کی تشریف آوری اپنی درگاہ میں قبول و مقبول فرمائے دنیا میں معرفت کے ساتھ اہل بیت کی زیارت نصیب فرمائے آخرت میں شفاعت اہل بیت سے امکنار فرمائے اس پروگرام کے انعقاد میں جس رنگ میں بھی مومنین نے حصہ ڈالا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حصے کو درجہ قبولیت عطا فرمائے خصوصاً التماس دعا ہے حاجی جمعہ خان کی بچی کے لیے مشہور حسین کے والد حسین بخش والد محمد خان کے والدین بھائیوں اور گھر والوں کے لیے غلام رضا والد شاہ نواز کے محرومین کے لیے اور اپنے محرومین شہداء مکتب تشیع کی بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں محمد وآل محمد اپنی توجہات کو بہتر انداز میں مبذول کرتے ہوئے بلندتر صلوات ماشاءاللہ
پڑھنے والے ابھی پیچھے بھی کافی احباب ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ مختصر وقت میں ہم ایک مختصر سی گفتگو میں زیادہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ یہ آیہ مودہ جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، نہ معلوم کتنے بزرگان سے اس آیت کے ذیل میں آپ عشر سماعت فرما چکے ہیں۔ کوئی یہ تو دعویٰ ہے نہیں کہ بڑی نئی نئی باتیں میں آپ کو سناؤں گا۔ ایک طلبگی گفتگو کے حوالے سے گفتگو سوچ کے آیا تھا، لیکن بندہ ہمیشہ سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے، تو اب وقت 25-30 منٹ ہیں اور میں نے یہ آیت تلاوت بھی کر دی آپ کی خدمت میں۔ کوشش کروں گا کہ اس کے مطالب کو سمیٹ کے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ آج آپ کی خدمت میں 2 باتیں اس آیت کے حوالے سے مکتب تشیع کے مفسرین کی اور 2-4 باتیں مکتب اہل تسنن کے مفسرین کی آپ کی خدمت میں پیش کروں، کیونکہ ہمیشہ ہمیں پڑھایا گیا ہے مدارس میں گفتگو مقتضی حال کے مطابق ہونی چاہیے۔ جب ایک دینی درسگاہ میں گفتگو ہے تو گفتگو کا انداز بھی پھر درسگاہ والا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اب اتنی وقت کے دامن میں گنجائش ہے، 3 نقطوں کے حوالے سے مفسرین نے بڑی گفتگو کی ہے، اور اہم مہم کے قاعدے کے تحت میں کوشش کروں گا کہ مختصر بات کر کے آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلی گفتگو اس آیت کے حوالے سے اجر رسالت جو نبی نے مانگا ہے، اس حوالے سے گفتگو بڑی ہی مفصل گفتگو ہے۔ ہمیں تو فقط پڑھ کے سنا دیا جاتا ہے نا کہ رسول نے اجر رسالت مانگا، لیکن جب تفسیر کی کتب کھولیں گے تو وہاں پہ عجیب و غریب قسم کے سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور آپ کا کیا ہے تفسیروں میں سوال جو اٹھائے جاتے ہیں وہ کوئی غیر مسلموں کو لکھی ہوئی تفسیریں ہیں۔ بڑا مقام افسوس ہے، عشق رسول کا دعویٰ کرنے کے باوجود آیہ مودت میں سب سے زیادہ اعتراض مسلمانوں کی طرف سے آئے، اور عجیب گفتگو چھیڑ دی یہاں پہ اجر رسالت پہ۔ دوسری گفتگو یہاں پہ اسی آیہ مودت کے حوالے سے جو ذکر کی گئی ہے وہ خود کلمہ مودت پہ گفتگو کی ہے کہ نبی نے محبت کا تقاضا نہیں کیا، مودت کا سوال کیا ہے۔ تو کیا فرق ہے محبت میں اور مودت میں؟ ہمیں تو یہی بتایا گیا، جب بھی ترجمہ مودت کو ہوتا ہے محبت کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسری گفتگو اس آیت کے حوالے سے قربا پہ کی گئی کہ اس قربا سے مراد کون سی ہستیاں ہیں، لیکن کیا کروں، وقت کے دامن میں جتنی گنجائش ہے نہایت ہی مختصر پیرے میں پہلی اجر رسالت کے حوالے سے جو سوال کیا گیا ہے، توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ سوال کرنے والوں نے یہ کہا کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ نبی مکرم اسلام افضل الانبیاء ہے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ جتنے بھی مکاتب اسلام ہیں ان کا اتفاق پایا جاتا ہے کہ حسنین کے نانا تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ حسنین کے نانا جب افضل ہیں تو اس آیت میں اجر رسالت کا سوال کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ میرے قریبیوں سے، یہ میرے اہل بیت سے، میری عطرت سے مودت رکھنا، تو یہ میرے عطرت، میرے اہل بیت سے مودت رکھنا نبی کی طرف سے اجر رسالت کا سوال ہے۔ تو کہتے ہیں جبکہ وہ نبی جو ہمارے نبی سے افضل نہیں، چونکہ تمام انبیاء سے ہمارے نبی افضل ہیں۔ یہ سورہ شورى ہے، اور سورہ شعراء کے اندر ایک نہیں کئی ایک نبیوں کی زبان سے قرآن کریم نے ان نبیوں کی زبان سے اجر رسالت کی جو آیتیں آئی ہیں نا قرآن میں، وہ کس لب و لہجے میں آئی ہے؟ ما
اسألکم علیہ اجرن ان اجری الا علی رب العالمین۔ حضرت نوح نے کہا ان اجری الا علی رب العالمین، میرا آج تو رب العالمین پہ ہے، اے میری امت تم سے میرا کوئی سوال نہیں، میرا اجر کس پہ ہے؟ رب العالمین کے رب پہ۔ حسنین کے نانا فرماتے ہیں میرے قریبیوں سے مودت رکھو۔ حضرت نوح کہتے ہیں میرا اجر رب العالمین پہ ہے۔ حضرت لوط کہتے ہیں میرا اجر، بالکل یہی آتے ہیں 5 دفعہ سورہ شعراء میں یہ آیت تکرار ہوئی ہے، میں بار بار آیت کی تلاوت نہیں کرتا تاکہ اگلی بات آپ کی خدمت میں۔ وما اسألکم علیہ اجرا، جی ان اجری الا علی رب العالمین، کہ میرا اجر کس پہ؟ رب العالمین پہ۔ حضرت نوح نے کہا تو کہا میرا اجر رب العالمین پہ۔ حضرت لوط نے کہا تو کہا میرا اجر رب العالمین پہ۔ حضرت شعیب فرماتے ہیں تو کہتے ہیں میرا اجر رب العالمین پہ۔ حضرت صالح آئے کہا میرا اجر رب العالمین پہ۔ جو نبی جو ہمارے نبی سے افضل نہیں وہ کہتا ہے میرا اجر رب العالمین پہ ہے۔ اور حسنین کے نانا فرماتے ہیں الا المودۃ فی القربیٰ، تو بتائیں جو یہ کہے کام کرے اللہ کا اور کہے اجر میں اللہ سے لوں گا، امت تم سے کام نہیں لوں گا، وہ افضل ہے یا وہ افضل ہے جو کہے کہ کام میں نے یہ کیا اب میری مزدوری میرا اجر دو، میرے قریبیوں سے مودت رکھو۔ یقین کر لیجئے اٹھانے والوں نے اٹھائے اعتراض، اور جتنا فخر و ناز کرو کم ہے۔ توجہ تو ہے آپ کی میری طرف، اب آپ تو آتے جاتے رہیں گے، تھوڑی سی توجہ کریں کہ ایسے نہ ہو کہ اٹھنے بیٹھنے کا ہی شکار یہ باتیں ساری ہو جائیں۔ تھوڑی سی توجہ کیجئے۔ تو یہاں پہ جب بھی قرآن کی حفاظت کا مسئلہ آیا اور قرآن کے خلاف اٹھنے والے اعتراضات کی بات ہوئی تو اس کے جواب میں یا علی نظر آئے یا اولاد علی نظر آئے۔ اور یہاں پہ جب اٹھانے والوں نے تفسیر میں یہ سوال اٹھائے تو آگے جواب دینے والا تجھے اور کوئی نہیں نظر آئے گا، تجھے ان سوالوں کے جواب دیتا ہوا وہی شخص نظر آئے گا جو قرآن صامت کو سمجھنے کے لیے جھکا قرآن ناطق کے دروازے پر، جس کا نام ہے علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ، معصومہ قم کے دربار میں سویا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے او نبی پر سوال کرنے والوں اور یہ کہنے والوں، دوسرے نبی کہہ رہے ہیں ہمارا رب العالمین پہ اجر ہے، اور حسنین کا نانا کہتا ہے میرا اجر کیا مودت فی القربان نہیں، تم نے آیت کے آغاز پہ غور کیا ہوتا تمہیں ساری آیتیں سمجھ میں آ جاتی۔ ہر نبی سے تعلق رکھنے والی آیت کا آغاز ہوتا ہے وما اسألکم، اور حسنین کے نانا سے آیا موجہ جس کا تعلق ہے وہاں وما اسألکم نہیں، ولا اسألکم نہیں، بلکہ آغاز ہوتا ہے قل لا اسألکم۔ تو گویا کہ حسنین کے نانا خود اجر رسالت کا سوال نہیں کر رہے، وہ کہہ رہا ہے، یہ اس کا کہنا امت تک پہنچا رہا ہے قل لا اسألکم۔ اور پھر جب اٹھتے ہیں اعتراضات، کوئی بات صاحب اختیار کسی سے کراتا ہے تو کیا خیال ہے ان اٹھتے ہوئے اعتراضوں کا جواب بھی پھر جو کام کرواتا ہے اختیار رکھتا ہے اسے جواب بھی دینا چاہیے یا نہیں؟ یہ حسنین کے نانا نے بات نہیں کی تھی، خدا نے کروائی تھی اور حبیب کبریا نے پہنچائی تھی، فقط نبی نے پہنچائی ہے، رسالت کا کام کیا ہے، حکم تو خدا کا تھا، لیکن یہاں پہ حق بنتا تھا پھر خدا اپنے حبیب کے دفاع میں کوئی یہ بھی بتاتا، یہ پوچھتا ہے، یہ سوال کر رہا ہے تو کیوں سوال کر رہا ہے، ان اٹھنے والے اعتراضات کا کوئی جواب ہے یا نہیں۔ پھر اللہ نے سمجھتا تھا خدا علیم بذات صدور ہے، یہ امت کیسی امت ہے، کلمہ اس کا پڑھے گی، قرآن پہ اعتراضات بھی یہی کرے گی۔ میں قرآن کی ایک اور آیت نازل کرتا ہوں اور قاریان قرآن جب غور کریں گے ایک ہی آیت مودت پہ نہیں رکھیں گے، ایک اور آیت مودت پڑھ دیں گے، اور وہ آیت مودت دوسری نازل کی جو پہلی آیت مودت کی تفسیر میں آئی کیا تھی؟ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجریہ الا علی اللہ۔ اے میرے حبیب پھر قل آیا ہے، دوسری آیت جو نبی سے تعلق رکھتی ہے پھر قل آیا، اے میرے حبیب اب کہہ دیجئے ما سألتکم من اجر، میں نے تو تم سے کسی اجر کا سوال کیا ہی نہیں، اگر میں نے اجر کا سوال کیا تو فہو لکم، اس کا فائدہ نہ مجھ مصطفیٰ کو ہے نہ آل مصطفیٰ کو ہے، اس کا اگر فائدہ ہے اے امت سارے کا سائرہ فائدہ تمہارا ہے۔
اس میں سارے کا سارا فائدہ تمہارا تھا، میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا مراد ہے مودت سے؟ آیا محبت؟ عظیم مفسر قرآن فرماتے نہیں، نبی نے حکم پروردگار سے مودت فی القربہ کا سوال کیا ہے، محبت فی القربہ کا سوال نہیں کیا۔ اور کیا فرق ہے مودت اور محبت میں؟ فرماتے ہیں نسبت مودت بے محبت نسبت خضوع بے خشوع است۔ فرمایا جو خضوع کو خشوع کے ساتھ نسبت ہے وہی مودت کو محبت سے نسبت ہے۔ کوئی بات زیادہ پیچیدہ تو نہیں ہو گئی؟ مودت کو محبت سے وہی نسبت حاصل ہے جو خضوع کو خشوع کے ساتھ۔ ہمارے ہاں تو یہ تعبیریں مترادف ہیں، خضوع و خشوع، محبت و مودت مترادفات استعمال ہوتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں نہیں، بڑا فرق ہے، باریک فرق ہے۔ جو خضوع کو خشوع کے ساتھ وہی مودت کو محبت کے ساتھ نسبت ہے۔ کیا فرق ہے خضوع اور خشوع میں؟ فرماتے ہیں خشوع کیفیتی است بر قلب انسان و عبد جاری می شود۔ فرمایا خشوع اس کیفیت کا نام ہے جو بندے کے قلب پر طاری ہوتی ہے عظمت پروردگار کی وجہ سے۔ عظمت پروردگار کی وجہ سے جو گھبراہٹ کی کیفیت بندے کے دل پہ طاری ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ خشوع۔ اور خضوع کیا ہے؟ فرمایا وقتی ان کیفیت از عمل عبد ہویدہ می شود خضوع می شود۔ کہتے ہیں کہ جب بندے کے دل کی کیفیتوں سے نکل کر یہ انسان کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے تو وہ خضوع بن جاتا ہے۔ توجہ فرمائی ہے؟ خضوع کیا ہوتا ہے؟ عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وہی فرق ہے مودت کا محبت کے ساتھ۔ محبت دل پہ طاری کیفیت کا نام ہے اور مودت نام ہے اسی کیفیت کا، لیکن کون سی کیفیت؟ جب یہ کیفیت بندے کے دل سے نکل کر اس بندے کے عمل سے بول کے بتلاتی ہے میں کس کا محب ہوں، اس کو مودت کہتے ہیں۔ اور اگر مجھے کہیں کہ اس مودت کا اور محبت کا فرق کیا ہے تو میں کہوں گا کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ اور دو فرمان میں پیش کرتا ہوں، ایک ابو طالب کی تربیت کا تربیت شدہ علی اور ایک مصطفیٰ کے دامن کی تربیت شدہ زہرا۔ ان دو ہستیوں نے بتایا مودت اور محبت میں کیا فرق ہے۔ تیرا اور میرا آقا علی فرماتا ہے من احبنا، توجہ ہے میری طرف، من احبنا فلیعمل بعملنا۔ فرماتے ہیں جو ہماری محبت کا دم بھرتا ہے اسے چاہیے پھر عمل بھی وہ کرے جو عمل ہم کرتے ہیں۔ جی ایسے نہ ہو دعوے محبت ہمارا ہو، حبدار ہمارا ہو، غمخوار ہمارا ہو اور ہمارے دعوے کرتا ہو محبت کے، لیکن جب عمل کی بات ہے اس کا عمل کسی اور سے مل جائے۔ نہیں، اگر ہمارے حبدار ہو تو اپنے عمل سے ثابت کرو تاکہ تمہارا عمل بتائے تم کس کی محب ہو، تمہارے دل میں کس کی محبت کا چراغ جل رہا ہے۔ ایک شخص یوں آیا نا امیر المومنین کے سامنے آ کے کہتا ہے یا علی میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ یوں سامنے آ کے کہتا ہے علی میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ یہ جملہ کہا، تاریخ میں ان جملوں پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کہتا ہے؟ آقا میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، ساتھ جیسا روایت میں جملہ ہے کہتا ہے اور میں فلاں سے بھی محبت رکھتا ہوں۔ لفظ روایت میں فلاں ہی آیا، میں فلاں سے بھی محبت رکھتا ہوں۔ امام کے جواب سے پتہ چلتا ہے فلاں کوئی وہ تھا جو علی والا نہ تھا۔ جی سنیے، جو ہی کہا نا میں فلاں سے بھی محبت رکھتا ہوں، علی ابن ابی طالب نے برجستہ انداز میں کہا کیا کہہ رہا ہے؟ مجھ سے بھی محبت اور فلاں سے بھی محبت؟ سنیے جملہ میرا آقا کہتا ہے کون اعما او بصیرہ، یا بینائی والا بان یا اندھا بان۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھ سے بھی محبت اور میرے دشمن سے بھی محبت؟ نہیں ہو سکتا، دو بیڑیوں کا سوار نہ بن، ایک بیڑی پہ قدم رکھ۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ تاریخ کے سینوں میں جملے موجود ہیں۔ سیدہ کونین اسی معیار مودت و محبت کو سمجھاتے ہوئے میں بتلاتی ہیں ان کنت تعمل بما امرناک وتنتہی اما زجرناک عن
فَأَنْتَ مِنْ شِيَعَتِنَا وَإِلَّا فَلَا۔ میری آقازادی فرماتی ہے او ہماری محبت کا دم بھرنے والو، کوئی سن رہے ہو میری بات؟ میری آقازادی وہی مودت اور محبت کے فرق کو رکھ رہی ہے۔ میری آقازادی فرماتی ہے اگر تم ہم نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس پہ عمل کرتے ہو، اور جس چیز سے ہم نے تمہیں روکا ہے اس سے رک جاتے ہو، تو یقین کر لو پھر ہمارے شیعہ ہو۔ وَإِلَّا فَلَا، اگر تمہارا عمل اور ہے ہمارا کہنا اور ہے، ہم نے جس سے روکا ہے اس پہ تم عمل کرتے ہو، تو یاد رکھ لو سب کچھ ہو سکتے ہو، ہمارے شیعہ نہیں ہو سکتے۔ شیعت دعووں سے نہیں بنتی، شیعت انسان کے عمل سے پتہ چلتی ہے کہ انسان کا عمل کیا بتلاتا ہے۔ دعوے تو کرنے والے طول تاریخ میں گزر گئے، اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے میں کس کا حوبدار ہوں۔ آیا آل بیت کے آغا بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے قم سے بزرگان بہت سارے جوان آتے تھے، سوال کرتے تھے کہ آقا ہمیں یہ بتائیں، ایک نسخہ دیں سیر و سلوک کا، جی خدا کی طرف ہم جائیں، سیر کریں، خدا کی طرف پرواز کریں، خدا کی معرفت میں ڈوبیں۔ انہوں نے کوئی لمبی چوڑی تقریریں نہیں کی، ایک جملہ فقط فرمایا، توجہ فرمائیں گے آپ؟ چونکہ جلسے میں آئے ہیں یقیناً آپ ایسے نگینوں کو اور جوہروں کو چننے آئے ہیں، سنیے نسخہ آیت اللہ بہجت کا۔ فرماتے ہیں کہ جب پوچھا گیا نا آقا سیر و سلوک کی رہنمائی، معنویات کی رہنمائی، روحانیت کی رہنمائی کیجئے، تو آپ فرماتے جتنا تیرے پاس علم ہے، جتنا تیرے پاس علم ہے اس پہ عمل کر، جتنا تیرے پاس علم ہے اس پر۔ پریشان ہو گئے آپ لوگ چونکہ عمل کی بات کی اس لیے جی۔ او خدا کے بندو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ تو ہم نے سکولوں میں پڑھا تھا، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وہ کس لیے پڑھا تھا؟ میں خیال ہم بھی پڑھتے گئے، نمبر لیتے گئے، سمجھا اس وقت بھی نہیں سمجھا، اب بھی نہیں سمجھا۔ یعنی عمل حتی علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے ایمان کے باب میں بہار الانوار میں ایک جو چیپٹر لکھا ہے نا ایمان کا، جتنی روایاتی صحیح ضعیف ساری جمع کرنے کے بعد آخر میں ایک وہ تبصرہ لکھتے ہیں پوری روایات کا نچوڑ۔ انہوں نے فرمایا تمام روایات کا نچوڑ کے نتیجے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ عمل، اس جملے پہ ذرا غور کیجئے گا، عمل شرط ایمان نہیں، عمل جز ایمان ہے۔ پتہ نہیں بات سمجھ آئی آپ کو؟ عمل شرط ایمان نہیں، عمل جز ایمان ہے، یعنی اس کے اندر کی چیز ہے۔ جب تک عمل نہ آئے انسان مومن ہی نہیں بنتا۔ توجہ فرمائی ہے؟ شرط ہے وضو، نماز اور چیز ہے، لیکن آیا سورہ پڑھنا شرط ہے؟ رکوع شرط ہے؟ سجدہ شرط ہے؟ نہیں، جز ہیں۔ جز نماز اور ہے، شرط نماز اور ہے۔ عمل شرط ایمان نہیں بلکہ جز ایمان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم آل بیت عصمت و طہارت کے فرامین پہ عمل کرتے ہوئے ایسے شیعہ بنے جیسے وہ چاہتے ہیں، اور ایک اینگل سے انسان اپنی دھرتی پہ آنے سے لے کر دھرتی سے اٹھنے تک کی زندگی کو پیش کرنا چاہے تو وہ جملہ یہ بھی پیش کر سکتا ہے، من پسند شیعہ سے سفر شروع ہوتا ہے اور علی پسند شیعہ بننے پر سفر ختم ہو جائے۔ یعنی پھر میں نہ کہوں میں علی کا شیعہ ہوں، تیرا میرا آقا علی ہے، یہ میرا شیعہ ہے۔ بات کر رہے تھے مولانا کرامت صاحب، کسی نے بکرا دیا، کسی نے پیسے دیے، تو میرے سامنے ایک فوراً روایت آئی، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ باب خمس میں یہ روایت موجود ہے صادق امام کی کہ اگر کسی شخص کے ذمہ، میری آخر تک آواز جا رہی ہے، اگر کسی شخص کے ذمہ فقط ایک درہم خمس کا ہو، کہ اگر کسی شخص کے ذمہ کتنا؟ ایک درہم، آپ کہہ لیں 1 روپیہ، 10 روپے کہہ لیں، کسی کے ذمہ ہو اور وہ اسی حالت میں دنیا سے اٹھ جائے، اس کے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ کچھ سمجھ آئی ہے؟ بڑی
بلند آواز سے ہم نعرے لگاتے ہیں غاصبین حق زہرا پہ لعنت. کرتے ہیں یا نہیں جی؟ پریشان ہو گئے آپ لوگ. غاصبین حق زہرا پہ لعنت ہے یا نہیں؟ او خدا کے بندو، غاصبین حق زہرا پہ لعنت کرنی چاہیے، ہونی چاہیے، لیکن توجہ بھی ہونی چاہیے کہ غاصبین حق زہرا فقط وہی تھے یا آج بھی غاصب حق زہرا کو بن سکتا ہے؟ جو شخص خمس کا فریضہ ادا نہیں کرتا وہ بھی شمار ہوتا ہے غاصبین حق زہرا میں. اب مجلسوں میں بیٹھ کر بلند آواز سے غاصبین حق زہرا پہ جرأت ہے تو کرو لعنت. ساری زندگی علماء کے ساتھ، ساری زندگی نماز جماعت کے ساتھ، کوئی نماز جمعہ قضا نہیں، لیکن یہ سارا عمل مجھے اپنے مال کو پاک کرنے کا پابند نہ بنا سکا. میرا جو لباس ہے، یہ قربانیاں کتنے مقابلے میں بیل دیتے ہو؟ یہ قبلہ صاحب تشریف فرما ہے، ذرا ان سے پوچھ لیجئے کہ وہ پیسہ جس سے خمس ادا نہیں ہوا اور اس سے قربانی کا ایک حیوان لیا گیا، وہ قربانی لگ جائے گی؟ او خدا کے بندو، عام بندے کا مال، ذرا کان کھول کے سنو، عام بندے کا مال غصب ہو، اس سے خریدے ہوئے لباس میں نماز نہیں ہوتی. اور اگر انسان نے غصب کیا ہو سیدہ بطول کا حق، پھر وہ کہے گا اس کی نمازیں ہو جائیں گی؟ نہیں نہیں، اپنے اعمال کو سیدھا کرو. صرف جلسے سن لینے سے، معذرت کے ساتھ یہ بعد میں 2-3 نعرے لگا لینا، میری بات سنو، میری بات سنو خدا کے بندو. مجالس کا انعقاد کا مقصد ہے مومن کو خواب غفلت سے بیدار کرنا، اپنے حقوق اللہ اور حقوق الناس کی طرف متوجہ کرنا. ابھی ایک عزیز نے وہاں مسئلہ پوچھا، ابھی یہاں بھی ایک لکھ کے لایا میرے پاس، یہاں آپ کے ایریے میں کوئی انٹرنیٹ پہ کاروبار چل رہا ہے. ایک قاعدہ کلیہ باب فقہ کا یاد کر لو، جس موضوع کا علم نہ ہو اس کا حکم معلوم نہیں ہو سکتا. پتہ ہی نہیں ہے کمپنی کیا ہے، کن شرائط پہ کام کر رہی ہے. آپ آ کے مولوی صاحبان کے کندھے پہ رکھ کر کام اپنا چلانا چاہتے ہو، مولوی صاحبان کے کندھے پہ رکھتے ہو ہر چیز کو. یار ایسی زیادتی تو نہ کرو نا، پہلے معاملے کو واضح کرو اور پھر معاملہ کرتے پہلے ہو، مسئلے بعد میں پوچھتے ہو. کبھی عالم کے پاس آ کے پوچھا ہے کہ بلا یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یہ بتائیں محمد و آل محمد کا مکتب کہتا کیا ہے؟ جی پتہ نہیں کتنے پرافٹ بھی کھا چکے ہیں، تو آج آ کے ہم سے مسئلے پوچھ رہے ہیں. یار یہ کیا طریقہ کار ہے؟ وہ دور گزر گئے جو محرابوں میں مسجد میں مولوی صاحبان تسبیح سے وقت چلاتے تھے. ہم بھی نیٹ پہ بیٹھتے ہیں، سارے حالات ہمیں معلوم ہیں، سمجھ آئیے، وہ دور گزر گئے ہیں. لہذا تھوڑا سا بیداری کے ساتھ، اچھی بات ہے مسائل پوچھو، لیکن مسئلہ پوچھنے کا مرحلہ بھی تو پتہ کرو. کاروبار اپنی مرضی کا، کاروبار اپنی مرضی کا. جی آل بیت عصمت و طہارت، فقط اپنا شیعہ 5 وقت کا شیعہ نہیں چاہتا، 24 گھنٹوں کا شیعہ چاہتا ہے. بازار میں جا تو تیرا کاروبار وہ ہو جو اس کو آل بیت چاہتے ہیں. جی نوکری کرنے کے بعد نہیں، نوکری کرنے سے پہلے پوچھ کہ بلا یہ میں اس شعبے میں جا رہا ہوں، کیا محمد و آل محمد کا مکتب اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ درست ہے یا نہیں کہ بلا؟ اور ہم کیا کرتے ہیں جناب، اپنے معاملے پہلے سارے سیٹ، مولوی صاحب سے ایک تائید لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی دائیں بائیں غلط بیانیاں کر کے. ایسے نہ کریں خدا را، اپنی آخرت خراب نہ کریں. درست معاملات، کھل کے معاملات، اور جیسے ہیں ایسے بیان کرو تاکہ وہ شریعت کو حکم درست آپ کے تک پہنچا سکیں. لہذا میری گزارش ہوگی اپنے وجوہات شریعہ کی طرف متوجہ ہو. اپنے پہنے ہوئے لباس کے بارے میں تو یقین ہو کہ یہ میرا پاک لباس ہے، میں نماز پڑھتا ہوں. مجھے یہ بتاؤ ایک ایسا لباس پہنا ہو، ہم متوجہ ہو گئے ہیں کتنے آپ میں سے ماشاءاللہ چہروں سے لگ رہا ہے کتنے شب زندہ دار لوگ ہو، نماز شب کے پابند ہو. معذرت کے ساتھ محسوس نہیں کیجئے گا، خدا کے بندو ہماری اوپر ہماری واجب نمازوں کا اثر نہیں ہو رہا، چیجے نماز شب کا اثر، کیونکہ وہ لباس جو غصبی لباس ہے، اس میں خمس ادا نہیں ہوا، سیدہ بطول کا حق ادا نہیں ہوا.
فقط سیدہ بطول کے قاتلوں پہ غاصبوں پہ لعنت کرنے سے شیعہ نہیں بنتا، بطول کے فرمان پر عمل کرنے سے انسان شیعہ بنتا۔ میں زیادہ پڑھ گیا، زیادہ باتیں کر گیا، معاف کیجئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ دن گزر رہا ہے شریکت الحسین ام المصائب سیدہ زینب کبریٰ کی یوم وفات کا۔ مقتل پڑھتا ہوں، غور کرتا ہوں، 3 بیٹیوں کو محمد کی امت نے بڑا ستایا۔ اجرکم اللہ، پڑھو نا مقتل۔ ایک بیٹی تھی محمد کی، سنتے رہتے نا علماء سے، ابھی بابا کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، اتنا مقتل جملہ کہتی ہے، آتی تھی نا تربت رسول پر، یوں جلا ہوا دروازہ بھی دیکھتی تھی اور رو رو کے زہرا کہتی تھی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا۔ بابا تیری زہرا کو اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا، اگر یہ مصیبتیں سفید دنوں پہ آتی سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اور ایک جملہ علامہ میسی نے بہار انوار میں لکھا ہے، رو رو کے میری آقا زادی ایک اور جملہ بھی کہتے تھی، او میرا نبیوں کا سلطان بابا، او میرا نبیوں کا سلطان بابا۔ یہ پرندے اپنی بولیاں بول بول کے سو جاتے ہیں، تیری زہرا کی پوری پوری رات رو رو کے گزر جاتی ہے۔ اجرکم اللہ، علماء نے لکھا بابا کے بعد 75 دن یا 95 دن زندہ رہی، لیکن 3 کام بطول نے ترک نہ کیے۔ لم تزل بعد وفات ابیہا محمرۃ العین معصبۃ الراس اور منحدۃ الرکن۔ 3 جملے بزرگ علماء نے تحریر کیا تاریخوں میں، 3 کام بطول نے ترک نہ کیے۔ ایک، بطول کی آنکھیں ہمیشہ سرخ رہیں۔ او عزادارو، دوسرا جملہ سنو، زہرا کی پیشانی پہ ہمیشہ موت کی پٹی رہی۔ اور جوانوں ذرا سینوں پہ ہاتھ رکھو، مجھے یہ بتاؤ حسنین کی ماں کا سن کتنا تھا؟ اتنا مقتل کا جملہ، 18 سال کا سن تھا، کمر جھکا کے چلتی رہی۔ مرحوم کمپانی کہتا ہے بطول کے دردوں کا آغاز ہوتا ہے دروازے سے۔ اس دروازے پہ کیا ظلم ہوا؟ فرماتے ہو غربت زہرا پہ رونے والو، البابو والجدارو والدماؤ شہود صدق روا پہ خفاؤ۔ اور غربت زہرا پہ رونے والے 3 چیزوں کا تصور کر، ایک در کا تصور کر، تو ایک دیوار کا تصور کر، ایک در و دیوار کے درمیان بہنے والے خون کا تصور کر۔ اور کوئی بھی وقت مصیبت آتا ہے مستور پر، فطرت مستور ہے اپنے بھائیوں کو پکارتی ہے۔ اور زہرا کا کوئی بھائی نہ تھا اور اپنے بیٹوں کو پکارتی ہے، کم سن حسنین تھے، کیا یہی فطرت مستور نہیں ہے؟ اپنے وارث کو پکارتی ہے۔ مسلط اسلام کی زنجیروں میں جکڑا ہوا علی تھا، زہرا کی ایک صدا بلند ہوئی، یا فضت خذینی قد قتل ما فی عشائی۔ بی بی کہتی ہے فضا مجھے سہارا دے، میرا محسن مارا گیا۔ مرحوم کو پانی کہتا ہے ایک درد بطول کا جو ممبر شبیر پہ بڑا کم بیان ہوا، وہ کون سا درد ہے؟ ذرا سینوں پہ ہاتھ رکھو، اپنی اپنی پریشانیاں ذرا ذہن میں لاؤ۔ میرا مرحوم کو پانی یہ ارشاد فرماتا ہے لست ادری خبر البسواری سل صدرہ خزانت الاسراری۔ کہتے ہیں اس میخ کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو، اور جو دروازے میں پیوستی اور امت کی لگائی ہوئی آگ سے سرخ ہو چکی تھی، کہتے ہیں اس میخ کے بارے میں سوال کرنا ہے، اور زہرا کے نازک سینے سے سوال کرو۔ اور جس سینے میں جا کے میخ پیوست ہوئی، بعید نہیں آقا زادی کی صدا بلند ہوئی ہو، بابا تیری زہرا اجر رسالت لے رہی ہے۔ جتنے میں عزادار و آگے بڑی لے جایا جا رہا تھا، قیامت کا منظر بطول کے سامنے آیا۔ میک کا زخم بھول گئی، محسن کی موت بھول گئی، پوچھو تو صحیح وہ قیامت کا منظر کیا تھا؟ عزادار و امت مصطفیٰ کے بزدلوں کے ہاتھ تھے، علی ولی کے گلے میں رسیاں تھی، کھینچ کھینچ کے لے جایا جا رہا تھا علی کو۔ دامن علی کو زہرا نے پکڑا، فرماتی تھی نہ جانے دوں گی مظلوم علی کو۔
بی بی فرماتی ہے نہ جانے دوں گی مظلوم علی کو. اتنے میں ایک نامحرم آگے بڑھا, ظلم کی انتہا ہوئی. قد جاوز الحد باللطم الخدی قد شلت ید الطغیان و تعدی. ایک نامحرم نے زہرا کے رخسار پہ تماچا مارا, بے بس ہو کے زہرا زمین پہ گری اور یہی کہتی تھی بابا تیری زہرا اجر رسالت لے رہی ہے. اتنا مقتل کہتی ہے دیکھا تنہا علی ہے, دیکھا بے مونس مددگار علی ہے. فوراً اٹھی دامن علی کو پکڑا, کہتی تھی نہ جانے دوں گی علی کو. مرحوم کو پانی کہتے یہاں پہ ایک لائن کہتے کنفذ کیا دیکھ رہا ہے. جلدی سے زہرا کا دامن علی سے چھڑا, یہ لائن آگے بڑھا. قد وقضا نال السیف علی جنبیہا اتاؤ بکل ما اتا علیہا. اس لائن نے تلوار کے دستے اور بطور کے پہلو پہ مارنے شروع کیے. میری آقا زادی کی پہلو کی ہڈیاں ٹوٹی. اور کیا اب زہرا نے علی کی نصرت سے ہاتھ اٹھایا؟ نہیں نہیں, مقتل کہتی ہے. جب مایوس ہوئی نا امت کی طرف سے, رخ آسمان کی طرف کیا بطول نے, اور کیا کہتی تھی خلو خلو ابن عمی او انشرن راسی. بی بی کہتی ہو ظالمہ چھوڑ دو علی کو, وگرنہ زہرا آج سر کے بال کھول دے گی. سلمان فارسی کہتا ہے میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. ادھر رسول زادی کا یہ جملہ تھا, میں نے دیکھا بطول کے احترام میں مسجد نبوی کی دیواروں نے بلند ہونا شروع کیا, اور مسجد نبوی کی دیواروں نے بلند ہونا شروع کیا. میں کہتا ہوں آقا زادی وقت کے امام کے گلے میں رسیاں تھی, تو نے پوری کوشش کی چھڑانے کی. تبھی آپ نے فقط فرمایا تھا لیکن سر کے بال کھولے نہ تھے. تیرا احترام مسجد نبوی کی دیواروں نے بلند ہو کے کیا. ہائے کتنی بےعزتی کوفہ و شام کی دیوار ہے. اور ثانی زہرا کے سر پہ چادر نہ تھی. زینب کہتی تھی مجھے چادر دو, اور میری ماں کا جنازہ رات کی تاریکیوں میں اٹھا.